على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات اللہ. معزز سامعین کرام، عشرہ محرم کی 5ویں مجلس جس کا عنوان علم اور رہبری، اور گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ اگر انسان علم سے محبت نہیں کرتا تو اس دنیا میں سربلند نہیں ہو سکتا. اگر سربلندی چاہیے، اگر کمال چاہیے، اگر سعادت چاہیے تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرے. موٹی موٹی چین پہننے سے کمال نہیں ملتا. علم کی پتلی سی چین اپنے گلے میں ڈال لو، بڑے بڑے چین والے آپ کی قدر کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے کہ قدر نہ لباس سے ہوتی ہے، قدر نہ دولت سے ہوتی ہے، قدر نہ ثروت سے ہوتی ہے، قدر نہ تخت و تاج سے ہوتی ہے. قدر کے لیے صرف ایک تاج پہننے کی ضرورت ہے جسے علم کہا جاتا ہے. اگر علم نہیں ہے تو تخت پہ بیٹھا ہوا انسان بھی رسوا ہوتا نظر آئے گا. اگر علم نہیں ہے تو تخت و تاج رکھتے ہوئے بھی انسان رسوا نظر آئے گا. لیکن اگر علم ہے تو بوریے پہ بیٹھا ہوا بھی مطمئن نظر آئے گا. شرط یہ ہے کہ علم کو اپنے وجود میں اتار لے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا. علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. نام کچھ بھی رکھ لو، نام سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارا دین نام سے نہیں چلتا ہے، ہمارا دین کردار اور کیریکٹر سے چل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے اس مسئلے کا حل کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ تم علی علی اتنا کرتے ہو، تمہارے علی کا نام تو قرآن میں بھی نہیں لیا گیا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ نوجوانوں کو آتے رہتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. تم علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہو، پہلا خلیفہ مانتے ہو، ہر جو کچھ ہے سب علی علی کرتے رہتے ہو. علی کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے. جو اصل علم ہے، جو مصدر علم ہے نبی کے بعد، اس کا نام قرآن میں ہے ہی نہیں ہے. تو اس کا علماء نے 2 جواب دیا ہے. پہلا جواب یہ دیا ہے کہ اگر اللہ علی کا نام قرآن میں رکھ دیتا
تو بہت ساری مائیں اپنے بچوں کا نام علی رکھ دیتی ہیں. بہت ساری مائیں اپنے بچوں کا نام علی رکھ دیتی. جیسے آج تک اس بات میں اختلاف ہے کہ اہل بیت کون ہیں. نام علی میں بھی اختلاف ہو جاتا کہ کس علی کا نام ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں علی کا نام نہیں رکھا, علی کا کردار رکھا. ارے میرے جو بات نہیں پہنچ رہی ہے. علی کا نام نہیں رکھا, علی کا کردار رکھا. ارے ہزاروں مائیں اپنے بچے کا نام علی تو رکھ سکتی ہے, لیکن بچے اپنے اندر علی والا کردار نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے. تو علم ضروری ہے. علم اگر جیل ہے تو تخت و تاج پہ بیٹھا ہوا رسوا ہو جائے گا. اگر علم ہے تو بوریے پہ بیٹھا ہوا بھی مطمئن ہوگا. نہیں, جملے بدل دوں. اگر جہل ہے تو مال رکھنے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے, لیکن اگر علم ہے تو غربت میں بھی شاہی کا مزہ ہے. یہ صرف کہہ نہیں رہا ہوں, یہ پورے تاریخ ہے. اگر آپ دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے علم, بس گفتگو کا کل سے جوڑ دوں. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کل حدیث پڑھی تھے, اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم کو حاصل کرو کہاں سے؟ ماں کی آغوش سے. کہاں تک؟ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا اطلب العلم من الخلق الی اللحد, من الوجود الی اللحد. علم کو حاصل کرو جب سے پیدا ہوئے ہو. کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ جب سے تمہارا یہ وجود تمہیں ملا ہے, جب سے علم کو حاصل کرو. کہاں تک؟ قبر تک. نہیں, یہ حدیث نہیں. حدیث کیا کہتی ہے؟ اطلب العلم من المہد. علم کو حاصل کرو ماں کی آغوش سے. یعنی ہمیں نبی بتانا چاہتے ہیں جب بچے کا رشتہ دیکھنے جاؤ تو باپ کی بلڈنگ مت دیکھو, بیٹی کی تعلیم دیکھو. اس لیے کہ یہ جو تم لے کے آؤ گے, جسے لا رہے ہو, یہ تمہارے گھر کی نوکرانی نہیں آ رہی ہے. بہت رک کے جملہ کہہ رہا ہوں ان نوجوانوں کے لیے, غور کرنا. بہت ضروری ہے یہ باتیں منبر سے بیان کرنے کی. تم اپنے مزاج کو تھوڑا آزاد کرو, وسعت قلبی لاؤ. خدا کی قسم یہ ہندوستان ہے جہاں ہمارے گھر کی عورتیں کچھ دینے کے بجائے صرف کھانے کی تعریف کر دو تو خوش ہو جاتی ہیں. میں کیا بولوں, خدا کی قسم کچھ نہیں دینا آپ کو. ورنہ دوسرے ملکوں میں جائیے, جس دن سیلری ملتی ہے بٹوارا ہو جاتا ہے, جینا حرام ہے لوگوں کا. اور آپ کے ہاں صرف ایک وقت کے روٹی کی تعریف کر دینے سے اس کی محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ارے لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر جو اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنی بیوی کی خوشی کا نہیں بلکہ غصے کا سبب بن جائے. لعنت ہے. تاریخ اور علماء اور تمام احادیث کا اگر نچوڑ آپ دیکھیں گے تو یہی ہے. دن بھر آپ باہر رہ رہے ہیں, اب بات آ گئی ہے, میرا کیا کروں, مجبوری ہے, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دن بھر آپ کہاں گئے؟ آفس گئے. ارے آفس گئے تو کوئی احسان کر دیا؟ دن بھر آپ نے گاڑی چلایا تو کوئی احسان کر دیا؟ اللہ نے آپ کو مرد بنایا اس لیے. یہ نامردی ہے کہ عورتوں کی طرح سے گھر میں بیٹھ کے روٹی توڑتے رہو.
مرد تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو تو وقت پڑے تو بیلچا بھی اٹھا لے. میں جملے بدل دوں, مرد تو کہتے ہی اسے ہیں یہ تو تمہارا مرد ہے, لیکن جسے رسول مرد کہے, جسے رسول مرد کہے اسے دیکھو جب وقت پڑتا ہے تو یہودی کے باغ میں بیلچے بھی اٹھاتا ہے, وقت پڑتا ہے تو باب خیبر بھی اٹھاتا ہے. مرد بنو, مرد بنو. مرد بننا ضروری ہے انسان کے لیے. یہ مجلسیں صفات زنانہ پیدا کرنے کے لیے نہیں رکھی گئیں, یہ مجلسیں اسی لیے رکھی گئیں کہ اس میں سناؤ رجلن کرارن غیر فرارن. علمداری اور رہبری اسی کو ملتی ہے کہ جو مرد ہو, کرار ہو, غیر فرار ہو. مرد یعنی رجل کہتے ہیں عربی میں مرد کو, رجل کہتے ہیں عربی میں مرد کو. جائیے دیکھیں لغات میں اور تمام ائمہ کی احادیث میں مرد کا ترجمہ ڈھونڈیے. مرد کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کر دے. مرد کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر دے. ارے مولانا صاحب صبح 8 بجے گھر سے ناشتہ کر کے جاتا ہوں, 4 بجے شام میں آتا ہوں, ایک کپ چائے نہیں دے پاتی. آپ نے کیا کیا جا کے آفس میں اے سی میں بیٹھے رہے, بہت ترقی کر لی, لیپ ٹاپ چالو کر لیا, کچھ ڈاٹا کر لیا, کچھ ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر کر لیا, وہاں آپ کو ٹائم پہ چائے بھی مل گئی. ملی کہ نہیں ملی؟ ملی نا. ارے بھائی اگر کوئی آفس نہیں بھی جاتا ہے تو چائے کے وقت گاڑی روک کے چائے پی لیتا ہے, لیکن اس سے پوچھو جو تمہارے جانے کے بعد گھر کی تکیہ بھی صحیح کر رہی ہے, گھر کا بستر بھی صحیح کر رہی ہے, تمہارے کپڑے اترے ہوئے اسے بھی دھو رہی ہے, گھر کو جھاڑو بھی دینا ہے, کھانا بھی پکانا ہے. تم تو آفس میں ایک کمپیوٹر کے سامنے ایک کام کر کے تھک گئے. ارے میرے عزیزوں, ایک کام کر کے تھک گئے اور وہ دن بھر کام کرتی رہی. تمہارا کام 8 بجے بند, 8 بجے سے اسٹارٹ ہوا, 4 بجے بند ہو گیا. جب آپ صاحب گھر میں آ گئے, اے سی آن کیا یا کولر آن کیا, اب بستر پہ ایسے لیٹ گئے کہ جیسے مار کے جنگ جیت کے آئے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر نہیں ہے تو آپ بتائیے, ہے نا ایسا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے, آرام ضروری ہے, جو تھکتا ہے اسے آرام کی ضرورت ہے, لیکن اپنے آرام کے چکر میں کسی کا آرام حرام نہ کرو. ارے میرے عزیزوں, اپنے آرام کے چکر میں کسی کا آرام حرام کرنا نہ یہ علم ہے, نہ یہ دین ہے, نہ یہ اسلام ہے, نہ یہ مذہب ہے, نہ یہ ایمان ہے. تمہارے تھوڑے اور چند گھنٹوں کے کام سے تم پریشان ہو جاتی ہو, لیکن وہ ماں جو صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کے سونے تک, اگر بچے بڑے ہیں تو شاید سو جائے, لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں تو تمہیں بھی سلا دیتی ہے, بچوں کو بھی سلا دیتی ہے, لیکن ماں نہیں سوتی, وہ آرام نہیں کر پاتی. دوبارہ پھر صبح اٹھ کے ہی تمہارے لیے ناشتہ بھی بنانا ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں جب گھر سے جایا کرو تو اپنی زوجہ کا ہاتھ چوم کے جایا کرو, اور جب واپس آیا کرو تو اپنی زوجہ کا ہاتھ چوما کرو, اس لیے کہ تم ہی ہمارے گھر کو ویسے چلا رہی ہو جیسے چلنے کا حق ہے. یہ کردار پیدا کرو, گھروں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. گھروں میں محبت, دین ہے, دین
دین ہے. ہم فور میں 50 لوگوں سے کہتے رہتے ہیں مولانا صاحب ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. کہتے نہیں کہتے؟ جو بھی بچہ مجھے ایران میں فون کرتا ہے یا یہاں بھی ابھی بھی جو لوگ فون کرتے رہے مولانا بس آپ کی محبت دل کو کھینچ لیتی ہے نا؟ کہتے نہیں کہتے؟ لیکن دین نے کسی دوسرے کے لیے نہیں کہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. کتنی کرتے ہیں وہ آپ کرتے رہے، لیکن دین نے نہیں کہا ہے. نوجوانوں کے لیے خاص طور سے بات بڑھ گئی ہے تو ادھر آ گیا میں. نوجوانوں کے لیے خاص طور سے دین کہتا ہے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گھر سے باہر جاؤ اور تمہارے گھر آنے میں چند گھنٹوں کی تاخیر ہونے والی ہو تو تم اگر دن بھر کے لیے غائب ہو تو کئی مرتبہ اپنی بیوی سے یہ کہو انی احبک، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. خدا کی قسم روایت ہے، حدیث ہے یہ. کیوں؟ اس کا 2 فائدہ ہوگا. ایک، جب تم گھر میں داخل ہوگے تو تمہیں منہ گرا نہیں ملے گا، مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا، باہر کی تھکن غائب ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے تمہارے لیے، سب کچھ چھوڑا ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے کہ ہم جائیں 100 لوگ جا کے ایک لڑکی کو بیاہ کے اپنے گھر لے کے آ جائیں. دکھنے میں یہ بڑا آسان ہے، لیکن اس سے پوچھئے کہ جس نے اپنی آدھی زندگی ایک ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ گزاری ہو اور اب آدھی زندگی ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں کا کچھ پتہ ہی نہیں. لہٰذا میں والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کریں. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اپنے گھر میں آتے ہیں اے سی چالو کر دیتے ہیں، بچے اسکول سے آتے ہیں چالو کر دیتے ہیں اور آرام سے بچے بیٹھتے ہیں. اچھے سے اچھا آپ ان کو بیگ دلاتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں. یہ حق ہے آپ کا، اللہ نے آپ کو دیا ہے، نوازا ہے، تو آپ یہ کریں گے. لیکن ساتھ میں آپ کو نہیں، میں خود کر رہا ہوں اپنی بچیوں کے ساتھ، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ صرف کہہ رہا ہوں. اپنی بچیوں کو بٹھا کے اپنے ساتھ یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا ابھی اللہ نے دیا ہے، یہ سب ہمارے پاس ہے. اگر یہ بچوں کے ذہن میں ابھی سے بٹھاتے رہیں گے تو شادی کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہوگا. بچوں کو بٹھائیں ذہن میں کہ بیٹا ضروری نہیں ہے کہ آج تیرے باپ کے پاس اے سی ہے تیرے شوہر کے پاس بھی اے سی ہو. ضروری نہیں ہے کہ آج تیرے باپ کے پاس بیڈ ہے تیرے شوہر کے پاس بھی بیڈ ہو. تیرے باپ نے بڑی محنتیں کی ہیں تب یہ سب ہوا ہے. تیری شادی ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، تیرا شوہر محنت کرے گا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس میں ادھر سے گریز کر جاؤں. میرے نوجوانوں کوشش کرو، یہ رشتہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے، اور اتنا اہم ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کا اندازہ تو صرف اہل بیت کے گھرانے سے لگایا جا سکتا ہے. پیغمبر اکرم ہیں، اپنی بیٹی کے گھر گئے ہوئے ہیں. سن لیں میرے عزیزو، ایک بیٹی کا درد باپ کے دل میں کیا ہوتا ہے اور ایک شوہر کے دل میں کیسی محبت ہونی چاہیے. 2 روایتیں معلوم ہیں. جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان ماں اور بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو تھوڑا سا کام اگر آ جاتا ہے تو گھبرا جاتی ہے. نہیں، تم سیدہ سے بڑی نہیں ہو، تم فاطمہ سے بڑی نہیں ہو، تم خدیجہ کی بیٹی سے زیادہ مالدار نہیں ہو. اس لیے کہ جناب فاطمۃ الزہرا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہما ان کی بیٹی ہیں، جن کی دولت کا اندازہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھنے والے جس سونے اور چاندی کی تھالی میں کھاتے تھے، جب کھانے کے بعد اسے رکھنے لگتے تھے تو نوکر کہتے تھے یہ بی بی کا دسترخوان ہے، یہاں کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مل گیا ہے اسے لے کے جاتے جاؤ.
یہ ہے سیدہ کی ماں، جن کے قافلے میں جب قافلہ جاتا تھا تو خیمے لگانے کے لیے جو کیلیں ٹھوکی جاتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی، جو رسیاں ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی۔ اتنی مالدار ماں کی بیٹی ہے جناب فاطمہ زہرا، اتنی مالدار ماں۔ نتیجہ کیا ہے؟ جناب رسول اسلام بیٹی کے گھر آتے ہیں، اور آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جناب سیدہ چکی چلا رہی اور ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، چکی چلا رہی ہے۔ محسوس کریں، میں بہت رک رک کے یہ اپنی بیٹیوں اور اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ چکی چلا رہی ہیں، صرف چکی چلا نہیں رہی ہیں، یہاں سے خون رس رہا ہے۔ جو چلا رہی ہیں اتنی چکیاں چلائی ہیں کہ ہاتھوں سے خون رس رہا ہے۔ کسی نے جناب فاطمہ زہرا سے کہا کہ تمہارے بابا رسول اللہ ہیں، کوئی ایک خادمہ کا انتظام کر لو، ایک کام کرنے والی رکھ لو، اچھا ہو جائے گا، آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ ہاں، اب یہاں ایک بات اور بتا کے چلوں تاکہ بات رہ نہ جائے۔ جب مولائے کائنات گھر میں ہوتے تھے، اب آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا ہم لوگ کیا بنانا چاہتے ہیں، بہرحال جناب مولائے کائنات کا دستور یہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اب میں اسے بہت تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ مولائے کائنات گھر کے اندر ہو اور زوجہ گھر کا کام کر رہی ہو اور مولا لیٹے رہے ہوں، کبھی نہیں۔ یہ سب احساس کرنے کی چیزیں ہیں، احساس کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ میں بتاؤں مولانا عمار گھر میں کام کرتے ہیں، نہیں، کوئی عیب نہیں ہے اپنے بچوں کا کام کرنا، کوئی عیب نہیں ہے۔ دوسرے کی جوتیاں اٹھانے سے اچھا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پروان چڑھانے میں وقت گزارو۔ بہت زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کو پروان چڑھانا۔ بہرحال رسول اسلام آئے، انہوں نے بچی کا حال دیکھا، ہاتھوں سے خون رس رہے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا کی باپ نے دیکھ لیا۔ بہت ایسا وقت آتا ہے کہ جب بچیاں پریشان ہوتی ہیں اور کہیں باپ پہنچ جائے گھر سسرال میں تو بچیوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کسی کی بچی ایسے انسان کے ہاتھ میں آ جائے جس کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ شادی کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ بہت اہمیت کا حامل ہے جملہ، عزت کرو، اس لیے کہ یہ کفو بن کے آئی ہے، تمہاری عزت بن کے آئی ہے۔ اپنی عزت کو اپنے گھر میں محفوظ رکھو۔ اگر ذرا سی آواز بلند ہو جاتی ہے تو محلے والے مذاق اڑاتے ہیں، صلح نہیں کراتے، لہذا تمہارا عزت تمہارے حوالے۔ بیٹی رونے لگی، آنکھوں سے جناب سیدہ کے آنسو جاری ہو گئے، پروان چڑھا رہی ہیں بچوں کو۔ باپ نے دیکھا ہاتھوں سے خون، جناب رسول خدا نے پوچھا بیٹی یہ ہاتھوں سے خون کیسے رس رہا ہے؟ بابا چکی چلاتی ہوں، چکی چلاتی ہوں تو اتنی کثرت سے مجھے چکی چلانی پڑتی ہے کہ صرف مجھے اپنا پیٹ نہیں بھرنا ہے بابا، علی حسن حسین یہ تو ہیں ہی ہیں بابا، ہمارا گھرانہ ایسا ہے کہ دروازے پہ اکثر کوئی نہ کوئی سوالی بھی آ جاتا ہے، لہذا بابا پورا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ بیٹی دو آپشن ہیں، دو راستے ہیں، تم اگر کہو تو میں تمہارے لیے ایک خادمہ کا انتظام کر دوں، یا اگر کہو تو اللہ نے مجھے ایک تسبیح عنایت فرمائی ہے وہ تمہارے حوالے کر دوں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بابا خادمہ آ کے کیا کرے گی؟ ابھی میرے ہاتھ سے رس رہے ہیں، کل اس کے ہاتھ سے بھی خون رسیں گے،
اس لیے کہ یہ کام ہے، چاہے وہ کریں یا میں کروں، اگر اللہ نے کوئی تسبیح عنایت فرمائی ہے تو وہ مجھے ہدیہ کر دیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کو یہ تسبیح دی کہ اے میری بیٹی، جب تم کام کرنے لگو تو خدا بند عالم نے مجھے یہ تسبیح دی ہے اور میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں کہ جب تم کام کرنے لگنا تو اپنی زبان سے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، خدا گھر کے سارے امور تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بس میرے عزیزو، گفتگو یہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ تسبیح جو تسبیح فاطمہ زہرا ہمارے پاس ہے، یہ وہی تسبیح ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے تو خدا اسے 70 رکعت نماز کے ثواب یا 700 رکعت نماز کے ثواب کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ لہذا بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے بس نماز پڑھتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو کرو۔ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات ہے، بس جلدی سے ایک اور بات بتا کے آگے بڑھ جاؤں کہ یوں تو نماز کے بعد جو تسبیح پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ یہی طریقہ ہے، کیا ہے؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ لیکن روایت میں ہے کہ جب سونے لگو تو سونے سے پہلے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھو، لیکن ترتیب تھوڑی سی بدل دو۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، یعنی سبحان اللہ کی جگہ پہ الحمدللہ، الحمدللہ کی جگہ پہ سبحان اللہ۔ جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں قم میں، قم معصوم ہے، قم سلام اللہ علیہ کا جو روضہ ہے، وہاں کی زیارت جب آپ پڑھیں گے تو اس میں زیارت سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ آپ پڑھیے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور پھر 33 مرتبہ الحمدللہ۔ ترتیب یہ ترتیب نہیں ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ کیوں وہاں پہ یہ تسبیح پڑھو؟ کہ اس لیے کہ ایک عالم دین نے امام سے سوال کیا کہ مولا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اصل قبر جناب سیدہ کہاں ہے، کہاں پہ جناب سیدہ قبر ہے؟ کوئی کہتا ہے جنت البقیع میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ مدینے میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ ہے، اصل کہاں پہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ عالم دین یاد رکھو، جناب سیدہ کی قبر خدا بند عالم نے مخفی رکھا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جناب زہرا کی قبر کا ثواب حاصل ہو جائے تو تم قم چلے جاؤ اور معصومہ قم کی زیارت کرو۔ جو ثواب جناب زہرا کی قبر کی زیارت کا ہے وہی ثواب معصومہ قم کی زیارت کے ثواب میں ہے، وہاں چلے جاؤ۔ ہر امام کا ایک حرم ہے، نبی کا حرم مدینہ ہے، امام علی کا حرم نجف ہے، امام حسین کا حرم کربلا ہے، امام رضا کا حرم مشہد ہے، امام کاظم کا حرم کاظمین ہے نا؟ ہر امام کا الگ الگ حرم ہے۔
خود امام سے، تو امام نے فرمایا یہ تو ہمارے الگ الگ حرم ہیں، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہر حرم کا ثواب لے لو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ ایک ہی وقت میں ہر حرم کا ثواب لے لو تو تم قم چلے جاؤ، اس لیے کہ اگر کاظمین امام کاظم کا حرم ہے، نجف امام علی کا حرم ہے، مشہد امام رضا کا حرم ہے، کربلا امام حسین کا حرم ہے اور نجف امام علی کا حرم ہے، تو یہ الگ الگ حرم ہے، لیکن جو ہم سب اہل بیت کا حرم ہے جسے عش آل محمد کہا جاتا ہے، وہ قم روضہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہم صلی اللہ قم ہے، زیارت پہ جائیے انشاءاللہ۔ تو یہ تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا وہاں۔ اب ایک بات جو اپنے نوجوانوں کے کام آنے والی اس تسبیح کے سلسلے میں، وہ بتا کے بات ختم کر۔ یہ میرے استاد نے مجھ سے نقل کیا ہے، اگر کوئی سامان قیمتی کہیں چھوڑ کے جا رہے ہو اور یہ ڈر ہے کہ کہیں اسے کوئی یا چوری کر لے یا غائب کر لے یا کچھ کر لے یا اسے نقصان پہنچا دے، تو بس ایک کام کر لو، تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ترتیب یہ والی، یعنی پہلے 33 مرتبہ اللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر سبحان اللہ اور پھر الحمدللہ۔ بڑے سے بڑے اور قیمتی سامان، آپ اگر بس اسٹاپ پہ بھی کوئی سامان چھوڑ کے آ گئے ہیں، میں اور واضح کر دوں یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے تب بتا رہا ہوں، کسی بس اسٹاپ پہ بھی، کسی ٹرین کے اسٹیشن پہ بھی اگر سامان آپ کا کہیں چھوٹ گیا، آپ سے آپ آگے بڑھ گئے، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ تسبیح اس نیت سے پڑھ لے کہ پروردگار جناب شہزادی کے صدقے میں میرے مال کی حفاظت فرما، تو جب تک پلٹ کے آپ جائیں گے نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سامان میں ہاتھ لگا دیں۔ لہذا یہ ایک کام کریے، سفر پہ نکلیے تو یہ کام کریے۔ اور ایک بات، اب جب یہاں تک تسبیح تک آ گئے ہیں تو ان نوجوانوں کو چونکہ حالات بڑے خراب ہیں، راستے بڑے خراب ہو چکے ہیں اور ڈرائیونگ بھی آج کل جو ہے بہت خطرناک ہے، اور اللہ تمام جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ ان کے جوان خون ہے، گرم خون ہے، باپ کا کمایا ہوا پیسہ ہاتھ لگتا ہے، 90,000 1 لاکھ 2 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہیں، اور اس کے بعد جب روڈ پہ چلتے ہیں تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ سائیکل والا اور یہ رکشے والا بھی ہے۔ کل ہم بھی سائیکل سے چل کے یہاں تک پہنچے ہیں، ہے نا؟ یہی تو ہوا ہے۔ ہمارا دین، ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے آگے سے سائیکل والا جا رہا ہو تم اسے ہوں 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 کر کے ڈرا کے آگے مت جاؤ، بلکہ تھوڑی دیر رک جاؤ، اسے نکل جانے دو۔ اگر کوئی بوڑھا تم سے آگے بڑھ رہا ہے اور تم جوان ہو تو یہ جوانی کی علامت نہیں ہے کہ اسے دھکے مار کے آگے بڑھ جاؤ، جوانی کی شرافت یہ ہے کہ اسے آگے بڑھاؤ اور تم پیچھے پیچھے اس کے آگے جاؤ۔ یہ ہوتا ہے، اور آج کے یہ کتنا بھی آپ کہیں گے یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب نئی چیز آتی ہے تو اس کا ایک انقلاب ظاہراً دکھائی دیتا ہے۔ لہذا ان بچوں کے لیے ہے کہ اگر سفر کرتے ہو پہلے تو اپنے آپ کو روکو، اگر ایسی سڑکوں پہ جا رہے ہو جو دو طرفہ ہے تو کوشش کرو کہ 70-80 کی اسپیڈ سے زیادہ نہ جاؤ۔ کہاں کیا خطرہ آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے، دوسرے ملکوں میں نہیں خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسروں ملکوں میں نہ کتا آتا ہے، نہ بلی آتی ہے، نہ گائے آتی ہے نا، وہاں صرف انسانوں کا خطرہ ہے، اور یہاں نہ جانے کس کس چیز کا خطرہ ہے، کون کہاں سے کب آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس آخری بات کہہ کے جب گھر سے نکلو تو دعائے سفر تو پڑھتے ہوں گے آپ، اور نہیں پڑھتے ہیں تو یاد کر لیجئے، چھوٹی سی ہے، دعائے سفر ضرور پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ ہزاروں روایتیں ہیں اس بارے میں، بتائی نہیں جاتی۔ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر سے نکلیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر آیت الکرسی پڑھ کے ایک پتھر اپنی جگہ رکھا جائے گا
اور جب تک پلٹ کے نہیں آئے گا انسان وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ لہذا اپنے آپ کو حادثات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ ایک اور روایت ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو خداوند عالم خود فرماتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی۔ دوسری روایت ہے کہ اگر رزق میں بہت زیادہ تنگی تمہارے یہاں ہو رہی ہے تو صرف دو کام کرو، ایک صلوات کی بہار کر دو، اللہم صلی علی محمد، پڑھو نہیں ہے، بہا دو۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے بہا دینا۔ بہا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب باڑھ آتی ہے تو روکے رکتی نہیں ہے۔ تو جب جتنی بڑی پریشانی ہو اتنی زیادہ صلوات پڑھ کے دیکھیں۔ دنیا میں اس سے زیادہ سپر فاسٹ سریع الاثر باب الاجابہ کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی شے نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی دعا پڑھ ڈالو وہ الگ ہے، 100 مرتبہ صلوات پڑھو۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جو نماز صبح کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ ہر روز صلوات پڑھتا ہے اللہ اسے دین میں بھی ترقی دیتا ہے، دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس میرے عزیزو گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ضروری ہیں، کچھ باتیں آ گئیں درمیان میں اور آپ کے سماعتوں کی نظر ہو گئیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید یہ باتیں جو ہوئی ہیں یہ میرے نوجوانوں کے لیے عبرت آمیز ہوں گی اور یہ اپنی زندگی میں یہ محسوس کریں گے۔ دیکھیے ہم لوگ تو گزر گئے اب اس مرحلے سے، لیکن ضرورت ہے کہ ان کی ایسی تعمیر شخصیت کیا جائے کہ ہمارے ان نوجوانوں کو دیکھ کے دوسرے جوان سیکھیں کہ اگر جوانی ہو تو ایسی ہو۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، ورنہ پھر جیسے سب جی رہے ہیں ویسے آپ جی رہے ہیں، جیسے سب شراب پی رہے ہیں ویسے آپ پینے لگیں، جیسے سب گالیاں دیتے ہیں ویسے آپ دینے لگیں، جیسے سب فساد کرتے ہیں ویسے آپ کرنے لگیں، تو پھر علی کے چاہنے والوں میں اور غیروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ علی کے چاہنے والوں کا انداز یہ تھا کہ گالیاں سن کے دعائیں ہدایت کرتے تھے، اور یہ پوری تاریخ کا نچوڑ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ طاقت مالک اشتر کے پاس تھی، تھی کہ نہیں تھی؟ مالک اشتر چاہتے تو میرے جیسے انسان کو اگر ایک تھپڑ مار دیتے تو ایک ہفتہ اٹھ نہ پاتا، اتنی طاقت تھی۔ اور نہیں بتا دوں، جب حاکم شام نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ رائی کے دانوں کے برابر لشکر ہے، یہی تو کہا تھا، طاقت دیکھے مالک اشتر کی، میرے پاس رائی کے دانوں کے برابر لشکر ہے، تو ترما ابن عدی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا تمہارے پاس رائی کے دانوں کے برابر لشکر ہے نا، علی کے پاس ایک ایسا شتر مرغ ہے علی کے پاس ایک ایسا شتر مرغ ہے کہ جو سارے رائی کے دانوں کو، ایسے تھے مالک اشتر۔ یہ تو میں چاہتا تو یہی پڑھ کے آپ کی واہ واہ لوٹ لیتا، لیکن نہیں، میری نظر میں ان جوانوں کا مستقبل ہے۔ مالک اشتر کا یہ واقعہ نہیں پڑھا جاتا، وہ تو پڑھا جاتا ہے۔ اپنے گھر سے نکلے، بازار کے پاس سے گزرے، آج بھی ایسے جوان ہیں، کوئی چچا میاں اگر جا رہے ہوں تو ملیں گے، ایسے ہے نا، ہوتے ہیں ہر جگہ، ہوتے اس زمانے میں بھی۔ جیسے ہی مالک اشتر گزرے، کھجور کی گٹھلی رکھی ہوئی تھی، کھینچ کے مارا، مالک اشتر نے دیکھا، آگے بڑھ گئے، اسے مزہ مل گیا کہ انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، پھر دوسری اٹھایا، آگے پیچھے پیچھے چلنے لگا،
3 4 جب دکانوں سے آگے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ ایک علی کے چاہنے والے نے دیکھا کہ یہ 4 دن کا آدمی اور مالک اشتر پہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں دیکھوں تو اب جو باہر نکلے تو دیکھا مالک اشتر دیکھ ہی نہیں رہے اور یہ گٹھلی مار رہا ہے۔ وہ جو علی کا چاہنے والا تھا پہچانتا تھا، یہ تو نہیں پہچانتا تھا نا، اس نے آ کے کہا کہ بھیا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ جو تم کر رہے ہو یہ پہچانا تم نے کون ہے؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہا یہ مالک اشتر تھے۔ اللہ اکبر! مالک اشتر گزرے تھے، پاؤں کانپنے لگے، ہاتھ ہلنے لگے اس زمان کے۔ مالک اشتر کو کس نے نہیں سنا تھا؟ اب جو اس کو پتا چلا کہ یہ مالک اشتر تھے تو یہ دوڑا ہوا چلا، خوف دل میں آ گیا۔ بہادر مار کے اپنا خوف نہیں رکھتے۔ ارے میرے عزیزو، بہادر تھپڑ مار کے اپنا خوف باقی نہیں رکھتے، تھپڑ مارنے سے خوف چلا جاتا ہے۔ آگے بڑھے، وہ پیچھے پیچھے، مالک اشتر مسجد، دروازہ کھولا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا، وہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہے کہ جلدی سے ختم کرے تو میں ان سے معافی مانگوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ جوان ناسمجھ تھا، میرے اللہ یہ نوجوان ناسمجھ تھا، خواب غفلت میں تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ اللہ اس کی ہدایت فرما، میرے اللہ اس کی ہدایت فرما۔ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، مار دیتے تو زندگی بھر گٹھلی تو نہ مارتا۔ ارے میرے عزیزو، میں جملوں کو کتابوں سے نہیں لا سکتا، یہ کتابوں میں ہے ہی نہیں۔ اگر مار دیتے، مالک اشتر نہیں مار سکتے تھے، پوری زندگی بھول جاتا کہ گٹھلی کیسے چلائی جاتی ہے، پوری زندگی بھول جاتا کہ گٹھلی کسے ماری جاتی ہے۔ لیکن مالک اشتر مار دیتے تو یہ مالک اشتر کو نہیں مارتا، یہ تو ممکن تھا لیکن اس کی فکر بدل جاتی، یہ ممکن نہیں تھا۔ جناب مالک اشتر نے اس کے حق میں ہدایت کی دعا کی، اس نے کانوں سے سنا، ہاتھ جوڑ کے کہا مالک اشتر مجھے معاف کر دینا، آج سے میں ثابت کر کے رہوں گا کہ علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ آج کے بعد میں اپنے کردار سے یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن جن وجود میں علم موجود تھا اور شرافت نفس موجود تھی، جن جن وجود کے اندر شیعت علی ابن ابی طالب کا کردار موجود تھا، ان میں سے کسی کو حسین مظلوم نے چھوڑا نہیں، کسی کو نہیں چھوڑا۔ 72 کی روایت ہے لیکن 113 تک کی روایت ہے کربلا میں آنے والوں کی۔ 72 تو شہید ہیں، روایت ہے کہ 113 تک لوگ امام حسین کے قریب آئے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی امام حسین سے کہا کہ مولا آپ کربلا مت جائیے، آپ شام چلے جائیے، آپ دمشق چلے جائیے، آپ بصرہ چلے جائیے، الگ الگ لوگوں کا قول ہے، میں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں۔ امام نے ان سب کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ امام کے اپنے بھائی ہیں محمد ابن حنفیہ، انہوں نے بھی امام کو مشورہ دیا کہ مولا آپ دمشق چلے جائیے، شام چلے جائیے، میرے حسین آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے انہیں بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ جو امامت کو مشورہ دے اور ابھی امام کے فعل پر راضی نہ ہو، وہ کربلا میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہے۔
فہرست تیار کی، 5 محرم آ گئی، سیدہ کا لال کربلا پہنچ چکا۔ یہ سنتے ہیں آپ کہ 7 محرم سے پانی نہیں تھا، پانی 7 محرم سے ختم ہو گیا تھا، پانی 4 محرم سے ہی نہیں تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب کربلا میں صدائے العطش بلند ہوتی تھی تو بیویاں تڑپ جاتی تھیں۔ 7 محرم آتے آتے 8 محرم آتے آتے خود بیویاں ناقل ہیں کہ ہم لوگ ایک وقت پانی پیتے تھے، کیا کریں کہ بچے ہر وقت پانی مانگتے تھے۔ یہ سب احساس کرنے کی چیزیں ہیں۔ جہاں امام حسین یہ فرما رہے ہوں کہ اگر دانہ زمین پہ گر جاتا تو بھن جاتا۔ اب یہاں کتنی گرمی پڑ رہی ہے، آپ کو پیاس نہ بھی لگی ہو اور پانی رکھ دیا جائے تو فوراً ہاتھ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے باڈی کا ٹمپریچر پانی مانگ رہا ہے۔ جہاں دانہ پڑ جائے اور بھن جائے وہاں چھوٹے چھوٹے بچے، گھر نہیں ہے، خیمہ ہے۔ محسوس کریں اس کو، گھر نہیں ہے، گھر کی چھت کے اندر کی گرمی اور ہے، اور کپڑے کا خیمہ ڈال کے اس کے اندر رہنا، اس کی گرمی اور ہے۔ خدا کی قسم ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کربلا کے بچے کتنے پیاسے تھے۔ میں پتہ نہیں مصائب میں وہاں تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں، لیکن چونکہ آج 5 محرم ہے، جناب زینب کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ میں ساری باتوں سے گریز کر کے اپنے مصائب پہ آ جاؤں کہ جناب زینب نے بھی اپنے بچوں سے جب رات کی تاریکی میں ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی کہ میرے لال کل حسین پہ وقت ہے، تم تیار رہنا، جناب زینب بھی اپنے دونوں بچوں کو اپنے خیمے میں لٹا کے یہی کہہ رہی تھی، میرے بچوں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل اپنے ماموں پہ ایسی جنگ کرنا ماموں کے ساتھ کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ یہ کہتے کہتے جناب زینب نے بھی اپنے بچوں سے ایک نصیحت اور وصیت کی، اے میرے بچوں لیکن یاد رکھنا اگر جنگ کرتے کرتے نہر فرات کے قریب پہنچ جانا تو پانی کو ہاتھ نہ لگانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اصغر پیاسا ہے میرے بچوں، سکینہ پیاسی ہے۔ یہ وصیت بتا رہی ہے کہ کربلا میں خیموں کے اندر پیاس کا عالم کیا تھا۔ ایک ماں جانتی تھی کہ میرے بچے اتنے پیاسے ہیں اس وقت کہ اگر پانی دکھائی دے گا تو پانی پی سکتے ہیں۔ ماں نے روک دیا، میرے بچوں اپنی پیاس کو روک لینا، حسین کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ بس جلدی جلدی مصائب ختم کر دو، آنکھوں میں آنسو آ گئے، حق مجلس ادا ہو گیا، لیکن میں کیا کروں؟ کائنات میں زینب کے علاوہ کوئی ماں ایسی نظر نہیں آئی۔ کربلا میں یوں تو ام لیلہ کا لال بھی شہید ہوا، ام فروہ کا لال بھی شہید ہوا، ایک ایک بی بی کے بچے شہید ہوئے، لیکن زینب کے اول محمد جیسے کوئی نہیں نظر آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بی بی کے شہید پہ رونے والی ماں رو رہی تھی، لیکن زینب حسین کے بعد شہید ہوئی۔ اول محمد چلے، جنگ کرنے کے لیے کربلا میں پہنچے، جنگ کرتے رہے، ایک مرتبہ کرتے کرتے نہر فرات کی طرف پہنچ گئے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا اے بھیا اللہ کا شکر ہے ہم نے جنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو نہر تک پہنچا دیا اور نہر پہ قبضہ بھی ہو گیا۔ اے بھیا پانی تو نہیں پی پائیں گے، اس لیے کہ ماں کی وصیت ہے، اے کاش سکینہ کی مشق لے کے آیا۔
اے کاش سکینہ کی مشق لے کے آئے ہوتے، جب بچے نہر کی طرف پہنچ گئے 9 لاکھ کے لشکر نے یلغار کر دیا۔ روایت کہتی ہے ایک گر اون کے سر پہ لگا، ایک تلوار محمد پہ لگی، اون ادھر گر گئے، محمد ادھر گر گئے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں ایک بیٹا فوراً قفص انسری سے پرواز کر گیا، لیکن ایک بیٹا زندہ تھا۔ اور ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا ہے میرے ماموں حسین، ہمارا آخری سلام لے لو۔ حسین دوڑے ہوئے آئے، اون کو اٹھایا، محمد کو اٹھایا، ارے سہارے سے اٹھا کے لے کے چلے، خیمے میں پہنچے۔ اے فضا جاؤ زینب کو بلا کے لے آؤ، اون و محمد آئے ہیں، اون و محمد آئے ہیں۔ زینب آئی، ایک طرف اون کو رکھا، ایک طرف محمد کو رکھا، درمیان میں خود بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کے جنازے پہ رکھے، ایک ہاتھ محمد کے جنازے پہ رکھے، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے ماں اے میرے اللہ ایسے ہزاروں عین و محمد تیرے حسین پہ قربان کر دوں۔ مصائب ختم ہو گیا، اون و محمد شہید ہو گئے، ماں نہیں روئی۔ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے 11 محرم کو قافلہ جا رہا تھا، زینب حسین پہ روئی، اون و محمد پہ نہیں روئی۔ مقتل کے جملے ہیں کہ جب 2 ننھے لاشوں پر نظر پڑی، زینب نے اپنی آنکھیں بند کر دی، بس چلتے ہوئے آنکھ کھول کے ایک جملہ کہا، اے میرے بچوں ماں جا رہی ہے خدا حافظ۔ اے اون و محمد زینب کربلا سے جا رہی ہے، زینب چلی گئی، زندان شام میں رہی، آزاد ہوئی، آواز دی کربلا ہو کے جائیں گے، مدینے کربلا ہو کے جائیں گے، مدینے کربلا ہو کے جائیں گے۔ قافلہ چلا، کربلا پہنچا، ایک ایک بی بی نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں کی قبر پہ گرا دیا۔ لیلا نے اکبر کی قبر پہ، فروا نے قاسم کی قبر پہ، رباب نے علی اصغر کی قبر پہ، لیکن روایت کہتی ہے زینب ارے میدان کربلا میں تنہا کھڑی ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں، ادھر میرا شیر عباس ہے، ادھر میرا ماجایا حسین ہے، ادھر میرے بچے اور محمد ہے۔ حسین کی بہن نے اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی اور اپنے بھیا حسین کی لہد پہ پہنچی، تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھا، عجیب جملہ اس ماں نے کہا، اے میرے بھیا حسین زینب آ گئی بھیا، اے بھیا حسین زینب کربلا سے شام، شام سے مدینے، مدینے سے کربلا آ گئی بھیا، اے بھیا بھیا تمہاری امانت سید سجاد زینب اپنے ساتھ بچا کے لائی ہے۔ روتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے خدا کی قسم، تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھے گا بھیا تمہارا سجاد زینب بچا کے لائی ہے بھیا، اے بھیا ارے زینب کے دل سے پوچھو، اے میرے حسین تمہیں باپ کہنے والا سجاد زندہ ہے، لیکن مجھ غریب کو ماں کہنے والا کوئی نہیں ہے، بس اون و محمد تھے جو کربلا میں شہید ہو۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔